السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے آنے والے مہمانان گرامی، علماء کرام اور دوسرے ساتھی کے آنے کی، ان کے آنے سے ان کی زیارت ہمارے لیے آسان ہو گئی، سب کی زیارت ہو گئی، تو دل سے شکر گزار بھی ہوں، اور ان کی اس محنت کو اور یہاں قدم رنجائی کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے قدم پر ان کو نیکی عطا فرمائے۔ اور میں اپنے مفتی نعیم صاحب کی طرف سے بھی، مولانا عبدالواحد صاحب کی طرف سے بھی، بلکہ اپنے اساتذہ کرام کی طرف سے بھی تمام آنے والے مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آئندہ بھی یہی امید ہے کہ کبھی ایسا موقع ہو تو آپ حضرات ہمیں یاد رکھیں، اس لیے کہ ہم اتنے وہ تو نہیں ہے آج کہ لوگ بھاگ بھاگ کے آ جائیں، آنے والے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پر احسان کر رہے ہیں، یہ ان کا بڑا احسان ہے۔ اصل میں بچے جو ہے تھوڑے سے ان کے حوصلہ افزائی ہو جائے، ان بچوں کو ہم صاحبان ہند یا بلبل سندھ بنانا نہیں چاہتے، اور یا ایسے ہی کہ مقرر بے بدل بنے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو اتنا شعور پیدا ہو جائے کہ جو ساتھی سو رہا ہے اور جو بھائی جو ہے کسی کام میں غفلت میں ہے تو یہ ان کو جگائے، اور ان کی آواز میں اللہ تعالیٰ ایسا مٹھاس اور ایسی تاثیر پیدا فرمائے، اور آپ حضرات بھی یہی دعا فرمائے کہ یہ جن کو دعوت دے کہ وہ ہدایت کے راستے پر ہماری سب کی ضرورت ہے، اس لیے کہ دو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل مانگی تھی نبوت کے ساتھ ساتھ، ایک علم کی ربی زد علما، اور ایک اہدنا الصراط المستقیم، دو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، یہ اہم ضرورت کی چیزیں ہیں، تو ان کو ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ اتنے ہوشیار ہو جائے کہ کسی ساتھی کو سمجھا سکے، اور جو ماں باپ نے اسی نیت پر ان کو بھیجا ہے ان کے یہ ارادہ جو ہے انجام تک پہنچ جائے۔ اور ویسے یہ جو خطابت ہے، علامہ رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کیف تکون خطیبہ، اس کے ابتداء میں اس نے لکھا ہے کہ یہ تقریر جو ہے نا، ویسے ہم جو سمجھ رہے ہیں کہ تقریر تو یہ ہے کہ واہ واہ کیا شاندار تقریر، کیا مسئلہ، حضرت فرما رہے اس کے مقدمے میں کہ یہ جو خطابت ہے یا تو جیسا حکومت کا محکمہ زراعت ہے اور یا محکمہ صحت ہے، اس لیے کہ مریض کے سارے ملک کے جو مریض ہیں ان کو ایک دوائی نہیں دی جاتی، ایک تقریر سیکھ کر کے اسے تقریر کو چلائے جاؤ، ہر مریض کے مزاج کے، ہر مریض کی بیماری کی دوائی الگ الگ ہوتی ہے، تو حضرت نے بہت اچھا لکھا ہے کہ لہذا حالات کو دیکھ کر، معاشرے کو دیکھ کر، ضرورت کو دیکھ کر کے اسی مناسبت سے بات کرنا، یہ ہے اصل میں خطاب، اور یہ محکمہ زراعت کی طرح ہے کہ یہاں کون سی چیز کس چیز کی ضرورت ہے، اب کس چیز کی گویا کہ فصل کہ اگائی کا ٹائم ہے، یہ حضرت نے اچھا خاصا لکھا ہے، تو اس لیے بھئی یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، خطیب اپنی جگہ پر، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم خطیب نہ بنے، لیکن یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کو جگانے والے بنے، ان کو بیدار کرنے والے بن جائے، اور یہ ہوگا آپ حضرات کے ایسے خلوص اور ایسے محبت کے دعاؤں کے ان بچوں کے لیے، اس لیے کہ کل ہم نہیں ہوں گے، انشاءاللہ تعالی یہی ہوں گے، لیکن اگر یہ آپ حضرات کی دعا شامل حال رہے گی تو انشاءاللہ بہت کچھ کر سکیں گے، اس لیے کہ بچے بچے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ہارون الرشید اپنے بیگم کے ساتھ گھر کے حوض میں کشتی میں بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہا دل چاہتا ہے کسی بچے کو بلا لے مدرسے نظامی سے، بچہ آیا،
تو اس نے کہا کشتی میں آ جاؤ، کشتی میں آ گیا۔ ہارون رشید نے پوچھا کہ بچہ آپ یہ بتاؤ کہ جس حوض میں ہم گھوم رہے ہیں یہ کتنا ڈول پانی ہے اس میں؟ بچے نے کہا کہ بادشاہ سلامت آپ کا سوال ادھورا ہے، اگر اتنا بڑا ڈول ہے جتنا یہ حوض ہے تو ایک ڈول، اگر اس کا آدھا ہے تو دو ڈول، اس کا چوتھا ہے تو چار ڈول، اس کا 8 ویسے تو 8 ڈول۔ اسے بس بس بس، یہ سمجھ کی بات ہے، ہوشیاری کی بات ہے۔ اس لیے کہ علم جو ہے یاد رکھنا یہ معلومات کا نام نہیں ہے، علم تو ملکے کا نام ہے، علم ملکے کا نام ہے۔ ابھی بچے نے جو ہے سنایا قادیانیت کے جنم 1974 کا قصہ، یعنی اسمبلی فلور پر، تو واقعی اس میں مرزائے نے کتنے ٹائم لیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ 96 گھنٹے۔ اسمبلی کے اندر جو تقریر کی مرزائے نے 96 گھنٹے تقریر کی، اور مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 90 گھنٹے تقریر کی، 90 گھنٹے۔ وہ 6 گھنٹے کیسے لگے؟ وہ اسی طرح لگے کہ قادیانی نے یہ کہا شروع میں کہ تم ہم کو کافر بتاتے ہو اور ہمیں آ کے جو ہے نا ہمیں ذلیل کر رہے ہو، تو بہت سارے لوگوں کو اب 200 فرقوں کو بھی تو کافر بتاتے ہو، وہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے، یہ بھی کافر ہے، وہ بھی کافر ہے۔ اس پر تو یہ ہے ملکے کی بات ہے۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب کھڑے ہو گئے، اس نے کہا کہ ایسے تو کوئی کافر نہیں بتاتے، چلو خیر تمہاری بات صحیح، لیکن وہ لوگ اپنے آپ کو کافر نہیں مانتے، وہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان مانتے ہیں، اور تم لوگوں کو جو ہم کہتے ہیں تم اس بات کو ثابت کرنے کے لیے آج ہمارے سامنے کھڑے ہو، اس لیے تم اتنے جو ہے نا تم سخت ہو، اور واقعی تم جیسے کافر ہو کہ تم ہمارے سامنے آج کھڑے ہو، اور وہ بھی اسمبلی کی فلور پر۔ تو اس لیے وہ 6 گھنٹے اس نے اس پر بحث کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں، حضرت کے ذہن میں یہ بات ڈال دی۔ تو بہرحال خیر یہ تو الگ کہانی ہے کہ وہ، تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ خطابت جو ہے یہ اگر دیکھا جائے تو ویسے ہمارے زمانے میں تو یہ ہے کہ جو دمدار تقریر اور لشدار تقریر اور زوردار تقریر اور جو ہے نا وہ بس واہ واہ، اس سے نہیں، تقریر وہ ہے، اور تقریر کرنے والا سامنے والے کی ضرورت کو دیکھے، حالات کو دیکھے، اصلاحی بیان فرمائے۔ وہ جب ہی ہوگا کہ یہ سیکھیں گے، تو یہ بچوں کو ہم یہی سکھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کی دعا شامل حال رہے گی تو انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ اور پھر جو ہے نا آخر میں بھی دوبارہ جو ہے نا آنے والے بھائیوں سے شکر گزار ہوں، ان کا مشکور ہوں، ان حضرات نے جو ہے نا زیارت کرا کے اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائی، بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، واخر دعوانا